یہ کہانی ایک ایسی سلطنت کی ہے جو اپنی شان و شوکت، بہادری اور انصاف کے لیے مشہور تھی۔ اس کا بادشاہ عقل مند، دور اندیش اور نیک دل تھا، اور رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ سلطنت میں کوئی بھی فیصلہ دربار کے دانا درویش کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ درویش ایک عام سا بوڑھا شخص لگتا تھا، مگر اس کی حکمت اور دانائی سب کو حیران کر دیتی۔ وہ دنیاوی خواہشات سے بالکل آزاد تھا، محل میں رہنے کے باوجود سادہ زندگی گزارتا، اور ہر وقت بادشاہ کو نصیحت کرتا کہ اگر سلطنت کو مضبوط رکھنا ہے تو انصاف کو ہمیشہ ترجیح دینا ہوگی۔ بادشاہ کا یہ اصول کہ ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کچھ طاقتور لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا۔ سلطنت کے وزراء اور سردار اس درویش سے حسد کرنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ بادشاہ کے فیصلے درویش کے اثر کی وجہ سے ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ چالاک اور مکار وزیر اعظم تھا، جو ہمیشہ بادشاہ کے قریب رہتا تھا، مگر دل میں اس کے خلاف زہر بھرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ درویش بادشاہ کے قریب ہے، اس کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس نے درویش کو ہٹانے کے لیے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک دن وزیر اعظم نے کچھ درباریوں کو جمع کیا اور کہا، بادشاہ کا یہ درویش سلطنت کو کمزور کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو ایک دن یہ سلطنت برباد ہو جائے گی۔ ایک درباری بولا، مگر عوام اس درویش کو ولی سمجھتی ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ کنا تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم مسکرایا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس عوام کے دل میں اس کے خلاف زہر بھرنا ہے۔ اگر لوگ خود اسے بارا سمجھنے لگیں تو اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اب سلطنت میں عجیب عجیب افواہیں پھیلنے لگیں۔ درویش جادوگر ہے جو بادشاہ کو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ سلطنت کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دشمن سلطنت کا خفی ایجنٹ ہے۔ یہ افواہیں اتنی بار دہرائی گئیں کہ کچھ لوگوں نے ان پر یقین کر لیا۔ جب عوام کے دل میں شک پیدا ہونے لگا تو وزیروں نے اگلا قدم اٹھایا۔ بادشاہ کو دربار میں بلایا گیا، جہاں وزیر اعظم نے کہا، سلطنت کے تمام بڑے مسائل کے فیصلے ایک عام درویش کے مشورے سے ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ واقعی عقل مند ہے یا نہیں۔ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ سازش ہے، مگر وہ بے بس تھا۔ درویش کو بلایا گیا اور وزیر اعظم نے سوال کیا، اگر تم واقعی دانا ہو تو بتاؤ کہ سلطنت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ درویش مسکرایا اور بولا، سلطنت کی سب سے بڑی طاقت اس کا انصاف ہے۔ جب انصاف ختم ہو جائے تو سلطنت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وزراء کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ درویش طاقت فوج خزانے کا نام لے تاکہ وہ بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کر سکیں، مگر درویش نے ایسا نہیں کیا۔ اب وزراء نے فیصلہ کیا کہ درویش کو سلطنت سے نکالنا ہوگا۔ انہوں نے بادشاہ کو قائل کیا کہ اگر درویش کو نہ ہٹایا گیا تو عوام بغاوت کر دے گی۔ بادشاہ بہت رنجیدہ تھا، مگر وہ مجبور ہو گیا۔ آخر کار درویش کو محل سے نکال دیا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے معاف کرنا، میں مجبور تھا۔ درویش مسکرا کر بولا، میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ انصاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انصاف کو نکال دیا جائے تو سلطنت کمزور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ سلطنت اب امتحان میں ہے۔ درویش کے جانے کے بعد وزراء نے بادشاہ کو گھیر لیا۔ انصاف کی جگہ ناانصافی نے لے لی، رشوت عام ہو گئی، عوام پر ظلم بڑھ گیا، اور محل میں سازشوں کا بازار گرم ہو گیا۔ دوسری طرف دشمن سلطنتیں ہمیشہ بادشاہ سے خوفزدہ رہتی تھیں، کیونکہ وہ دانا اور طاقتور تھا۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ بادشاہ اب کمزور ہو چکا ہے تو وہ حملے کی تیاری کرنے لگے۔ کچھ سال بعد ایک طاقتور دشمن بادشاہ کی سلطنت پر چڑھ دوڑا۔ بادشاہ نے فوج تیار کی، مگر فوج کمزور ہو چکی تھی۔ جو جرنیل کبھی بہادری کی مثال تھے،
अब रिश्वत लेकर अय्याशी में पड़ गए थे। महज चंद महीनों में सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। दुश्मन ने एक के बाद एक किला फतह कर लिया और आखिरकार महल के दरवाजे तक पहुंच गया। बादशाह को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। एक दिन इसने सुना कि दरवेश अब भी जिंदा है और किसी दूसरे शहर में सुकून से रह रहा है। बादशाह ने एक कासिद भेजा और पैगाम दिया, ए दाना दरवेश, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, आज मेरी सल्तनत मेरे हाथ से जा चुकी है। क्या कोई रास्ता है कि मैं अपनी सल्तनत वापस ले सकूं? दरवेश ने सिर्फ एक जुमला भेजा, जब इंसाफ छोड़ा तो सल्तनत चली गई। अब अगर सल्तनत वापस चाहिए तो पहले इंसाफ वापस लाना होगा। मगर बादशाह के पास वक्त खत्म हो चुका था। चंद दिन बाद दुश्मनों ने इसे कत्ल कर दिया और यूं एक अजीम सल्तनत सिर्फ चंद मुफाद परस्त वजीरों की साजिश और नाइंसाफी की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गई। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत फौज अदौलत से नहीं बल्कि इंसाफ और ईमानदारी से आती है। अगर किसी कौम में इंसाफ बाकी रहे तो वो तरक्की करती है और अगर इंसाफ खत्म हो जाए तो वो तबाह हो जाती है।